جناب اسپیکر صاحب، بجٹ کے اس اہم موقع پر مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کرنے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر صاحب، میں اس بات پہ پختہ یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں اور ہماری پاکستانی قوم میں آگے بڑھنے کا بے حد پوٹینشیل موجود ہے، provided that they are provided with a honest and hard working leadership۔ پچھلے گزشتہ کئی دہائیوں سے ہماری ملکی معیشت پر اندھیرا چھایا ہوا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہماری وہ لیڈرشپ ہے جو بے ایمان تھی، جو خود غرض تھی اور جن کے لیے قیادت کا حصول ملک اور قوم کو آگے لے جانے کے لیے نہیں تھا بلکہ اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے تھا۔ آج الحمدللہ عمران خان وزیر اعظم بنے ہیں اور ایک ایسی ایماندار اور محنتی لیڈرشپ میسر آئی ہے اور نتیجہ بھی اس کے سامنے آ گیا ہے کہ بظاہر پورے دنیا میں اس وقت کووڈ کی وجہ سے ریسیشن چل رہا ہے، تمام اکانومیز جو ہیں نیگیٹو ٹرینڈ چل رہا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان نے 4% کا جو گروتھ ریٹ حاصل کیا، میں اس پر وزیر اعظم صاحب کو اور تمام پی ٹی آئی پارٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب میں ان سیکٹرز کی طرف توجہ دلاتا ہوں جنہوں نے اس اچیومنٹ میں اپنا حصہ ڈالا۔ سب سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے اور ہماری گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے ایگریکلچر سیکٹر میں خاص طور پر گندم، چاول اور گنے کی فصل میں جو بمپر کراپس ہوئی ہیں، اس کے بعد اسی طرح فورن ریمیٹنسز کی مد میں جس طرح پچھلے سال $23 بلین کا ہدف حاصل کیا جو سیلف اٹ واز اچیومنٹ، اور اس سال مئی کے مہینے میں 26.7 بلین کا ہدف ہم کراس کر چکے ہیں، اور ایکسپیکٹڈ جو ہماری اس دفعہ ریس ہے وہ اباؤٹ $6 بلین ہے جو صرف ریمیٹنسز کی مد میں ہے۔ اور اس میں ہم حکومت کو بھی اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کیونکہ اس کووڈ کے ماحول میں تقریباً 2,20,000 کی لیبر فورس انہوں نے باہر بھیجی ہے، اور اسی ٹائم فریم میں انڈیا اور بنگلہ دیش ہم سے کہیں زیادہ کم لیبر فورس بھیج سکیں۔ پھر اسی طرح ٹیکس کلیکشن کی مد میں جب مئی 21 میں جو ٹارگٹ ہم نے حاصل کیا ہے وہ 4,048 بلین روپیز کا ہے جو پچھلے سال سے 550 بلین روپیز زیادہ ہے۔ ہماری حکومت نے ماشاءاللہ ایف پی آر کو بھی ایک ایفیشینٹ ادارے میں بدل دیا ہے، یہ بھی ملک کی ہماری اچیومنٹ ہے۔ پھر کان تھک گئے تھے یہ سن کے کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ کرنٹ ڈیفیسٹ ہمیشہ سے چلتا رہا ہے، اور اس بار اس حکومت کی کوششوں سے پہلی دفعہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں تبدیل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا فیچر جو اس بجٹ کا ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بڑے ڈیمز ایوب خان دور کے بعد نہیں بنے۔ عمران خان نے اس دفعہ 10 سال کا جو ویژن دی ہے 10 سال میں 10 ڈیم بنانے کا، اگر یہ ڈیم بن جاتے ہیں تو جہاں 10,000 میگا واٹ کی ایکسٹرا بجلی ہمارے نیشنل گرڈ میں شامل ہوتی ہے وہاں پہ 8 ملین ایکڑ کی مزید ہماری جو زمینیں ہیں وہ کینال ایجوکیشن کے تھرو ایریگیٹ ہوں گی، تو ملکی معیشت میں اپنا حصہ ڈالیں گے جو ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ بجٹ بلکہ اگلے آئندہ آنے والے بجٹ ہماری ملکی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کریں گے، ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، مہنگائی ضرور ہے لیکن ہماری قیادت اس مہنگائی کو دور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ یہ لنگر خانوں کا قیام، یہ پناؤ گاؤں کا قیام، یا 1 کروڑ کے لیے ایسی فیملیز کو راشن کا دینا تقسیم کرنے کے بارے میں سوچنا، یہ سب اس چیز کی علامت ہے کہ ہمارا وزیر اعظم یہ چاہتا ہے کہ اس ملک کو غربت سے نجات دلائی جائے اور غریبوں کی پریشانی جو ہے وہ کم کی جائے۔ لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ حالات اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف سے جو ہم نے لون لیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کنڈیشنلٹیز اٹیچڈ ہیں، اور جب تک ہم اپنے ریونیوز نہیں جنریٹ کر سکتے اس وقت تک ہمیں آئی ایم ایف کی کنڈیشنز پہ عمل کرنا ہوگا اور یہ مہنگائی اسی طرح چلتی رہے گی۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی فورن ریمیٹنسز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کے فضل سے پاکستان وہ ملک ہے جہاں کی زیادہ آبادی ینگر جنریشن ہے، ینگ پاپولیشن ہے۔ اگر ہم ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ دے کر باہر بھیجیں تو نہ صرف بے روزگاری دور ہو سکتی ہے بلکہ فورن ریمیٹنسز کی مد میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایکسپورٹس جو ہیں ان کو بڑھائے بغیر ہمارا آگے بڑھنا ناممکن ہے، اور ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ایک ایگریسو پالیسی کی ضرورت ہے۔ ہالینڈ جیسا ملک 2018 میں 3.7 بلین یورو صرف پھولوں کی ایکسپورٹ سے کما رہا ہے، اور ہمارا ملک ایک ایگریکلچر کنٹری ہے اور ہمارے پاس واس ریسورس ہے، آئی ٹی سی لے کے ایگریکلچر گوڈز ہو سکتی ہیں،
اور اس کے بعد منرلز ہو سکتے ہیں، ان کو ایکسپورٹ کیا جانا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ اپنے منسٹری کو یہ ٹارگٹ دیں کہ کوارٹرلی ٹارگٹ آف اباؤٹ 2 بلین انکریز ان ایکسپورٹس یہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ کسی، اور اگر وہ ٹارگٹ نہیں اچیو کرتے تو پھر ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، تب جا کے یہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا. میں اپنے حلقے کے، کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، اپنے حلقے کے حوالے سے بھی باتیں مجھے چند کرنی ہیں، لہٰذا میں اس کی طرف آتا ہوں. اور میں سب سے پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سال بارشوں میں ہمارے حلقے خصوصاً مہاڑ، وادی سون، قائد آباد کا علاقہ، اپنا تھانہ کٹھا کا علاقہ، خوشاب شہر، یہاں پہ بے پناہ نقصان ہوا. لوگوں کے گھر کمپلیٹلی بھی ڈسٹروائے ہوئے، ڈسٹروائے ہوئے. حکومت کو نے یہ بات محسوس کی، ان کی امداد کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اسٹیمیٹ لگوانے شروع کر دیے. کئی ایجنسیوں نے اسٹیمیٹ لگائے اور دوسری ایجنسیوں نے ان کو ویریفائی کر دیا. اب وہ لسٹ NDMA کے پاس موجود ہے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی امداد نہیں کی جا سکی. جناب، پریشانی کے عالم میں ان لوگوں کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا میں اس ہاؤس کی وساطت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ فنڈ جلد از جاری ہوں تاکہ وہ اپنی اس مشکل دور میں سے نکل سکیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہے کہ ہم نے لیبر کا خیال کرنا ہے. میرے حلقے میں ایک گاؤں ہے رکھلا منڈی. یہ گاؤں انگریز دور میں آباد ہوا تھا، اور انگریزوں نے اس وقت آباد کیا تھا جب انہیں سالٹ کے پروجیکٹس کے لیے مائنیں لگانی تھیں. انہوں نے اس مائنز کے لیے دور دراز سے لوگوں کو بلایا اور ان کے ساتھ ریٹن معاہدہ کیا، ان کو ایک موروثی حقوق دیے. موروثی حقوق وہ ہوتے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا اور اس طرح آگے وہ ان کے مائنوں پہ کام کرنے کے لیے ان کے حقوق کو تسلیم کیا گیا، جو 73 کے آئین میں بھی ریفلیکٹ ہوئے ہیں. اب ان کے ساتھ بدقسمتی ان کی زیادتی یہ ہوئی ہے کہ وہ مائنز جو وہاں پہ لگی ہوئی ہیں، جہاں پہ انگریز دور کی لگی ہوئی ہیں، جہاں پہ ان کے حقوق ہیں، ان مائنز کو نیلام کر دیا گیا ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ PMDC کی غفلت ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ منسٹری آف پیٹرولیم کو ہدایت کی جائے، جب ان کے ایسا جو نیلامی ہے جو ان کے بیسک موروثی رائٹ سے متصادم ہے، تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے، انہیں نیلامی کو روکنا چاہیے. اس کے بعد میرے علاقے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ بندوبست نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے اور علاقے کو ترقی کرنی ہے اور ان کی سنہری مستقبل کا ہم نے حفاظت کرنی ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں یونیورسٹی کی اشد ضرورت ہے. لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خوشاب یونیورسٹی ود سب کیمپسز ایٹ قائد آباد اور نوشہرہ یہ تعمیر ہونے چاہیے، تاکہ ہمارا علاقہ بھی باقی علاقوں کی طرح ترقیاتی میدان میں آگے آ سکے. پھر ساتھ ہی ساتھ جو ایک اہم مسئلہ ہے جو آپ کے حلقے کا بھی ہے اور میرے حلقے کا بھی ہے، موہاڑ کے علاقے میں ذمہ دار بڑے پریشان ہیں، کیونکہ وہاں پانی کے لیے 500 سے لے کے 700 فٹ تک گہرائی میں آپ کو پتہ ہے کہ نکالنا پڑتا ہے زراعت کے لیے، اور 40 سے لے کے 100 ہارس پاور کی موٹریں وہ استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے 3 سے 4 لاکھ روپیہ بل ہر مہینے آ رہا ہے جو وہ ادا نہیں کر پا رہے. لہٰذا میری حکومت سے درخواست ہے اس کو ہارڈ ایریا ڈکلیئر کر کے اور ان کو فلیٹ ریٹ بحال کیے جو پچھلے دور میں تھے. عمر اعظم صاحب، یہ میرا بھی مسئلہ ہے، آپ کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ مہاڑ علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں اگر ان کو ہارڈ ایریا ڈکلیئر نہیں کیا جاتا تو وہ سروائیو نہیں کر سکتے. تو اس کو ہم متعلقہ کمیٹی کے اندر بھیج دیتے ہیں، وہاں پہ پھر پرائم منسٹر سے بھی آپ بھی ریکویسٹ کریں گے، میں بھی کروں گا. ایز یو وش، اسی طرح کر دیں. اس کے بعد وادی سون میرے حلقے میں سالٹ رینج کی ایک بڑی خوبصورت وادی ہے. 3 اس کی نیچرل جھیلیں ہیں، اور اس کے بعد اس کے ارد گرد کہو اور پھلائی کے وہ جنگلات ہیں جو بڑے سینکڑوں سالوں میں گرو کرتے ہیں. لیکن اس علاقے کی ایندھن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اب وہ جنگلات خطرے میں پڑ گئے ہیں، کٹائی کا عمل بڑا تیز ہو گیا. لہٰذا میری حکومت سے گزارش ہے کہ اس علاقے کا جو ٹورزم پوٹینشیل ہے، ان کیپ ٹورزم پوٹینشیل، اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں سوئی گیس اس علاقے میں دی جائے تاکہ جنگلات بھی بچ سکیں اور اس علاقے کا حسن بھی برقرار رکھ سکے، جو آئندہ آنے والی نسلوں کے ٹورزم کے حوالے سے نہایت ضروری ہے. پھر جناب خوشاب کی ایک سڑک ہے جو خوشاب سے پیل تک ہے، جو چکوال کو بھی لنک کرتی ہے اور ساتھ ہی موٹر وے کو بھی لنک کرتی ہے. یہ سڑک جو ہے اس علاقے کی ترقی کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ پنجاب PND نے اس سڑک کو اپروو کر کے اور اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے کیا کہ یہاں پہ فنڈنگ ہو جائے، لیکن بدقسمتی کی فنڈنگ نہیں ہو سکی. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس علاقے کی ترقی کے لیے یہ سڑک جو ہے اس کی فنڈنگ جو ہے کچھ نہ کچھ اس بجٹ میں رکھی جائے تاکہ یہ علاقہ ترقی کر سکے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بجٹ ہم نے اس دفعہ پیش کیا ہے، جو گروتھ ہم نے شو کرائی ہے، یہ گروتھ اور اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس فوری طور پہ تو نہیں ہو سکتے. اس میں 6 7 8 سال کا عرصہ لگے گا.
تب جا کے اکانومی میں اسٹرانگ ہوگی اور یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے آئیں گے, غریب لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. تو تب تک جب تک یہ اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے نہیں آتے, میری آپ سے گزارش ہے کہ اسینشل فوڈ آئٹمس جو آٹا, دالیں اور گھی ہیں, ان کی پرائسز کو اکراس دا بورڈ سبسیڈائز کر دیا جائے. اس کے لیے چاہے ڈیولپمنٹ بجٹ میں سے کٹ لگائیں, چاہے انصاف پروگرام میں سے, احساس پروگرام میں سے لگائیں, یہ انتہائی ضروری ہے. اگر ہم ایسا کر سکیں تو ہی ہم اگلے الیکشن کے پروسیس سے بھی گزر سکیں, اور تب ہی ہم 7-8 سال تک اپنے اکنامک پالیسی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو اس ریکویسٹ کے ساتھ, اور یہ بھی دیکھتے ہوئے کہ اس سے پہلے کوئی مولانا کورم نہ پوائنٹ آؤٹ کر دے, میں آپ کا مزید وقت نہیں لیتا, اجازت لیتا ہوں. بہت تھینک شکریہ. یو جی. جناب محترم چودھری ریاض الحق صاحب جی. رحیم, بہت شکریہ جناب چیئرمین. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کچھ 6 دن بعد بالآخر آپ نے مجھے ٹائم دیا, میں آپ کا بہت ممنون ہوں. مشکور ہوں آپ کا کہ بجٹ 2021-22 پہ آپ نے مجھے ٹائم عنایت فرمایا.